خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند اپنے زندہ خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم بائبل مقدس میں سے، پاک کلام میں سے سیکھیں اور اس کے قد کے اندازے تک پہنچے۔ جیرمیہ سیریز اور اس سلسلے کا آج 35واں پروگرام ہے، 35th پروگرام آف دا جیرمیہ سیریز۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اور اس بات کے لیے کہ آپ کلام پاک کو پڑھیں۔ آج کا پروگرام اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ بائبل مقدس کی ان مشہور ترین سٹوریز میں سے، واقعات میں سے، انسٹنٹس میں سے ایک واقعہ ہے صدرک اور میشک اور عبدنجو کے حوالے سے، جن کو آگ کی بھٹی میں پھینکا جاتا ہے۔ وہ کس وقت پھینکے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ پروگرامز پہلے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ وہ 5واں سال تھا یہویاکیم کی بادشاہی کا یہودا میں، اور بابل میں نبوکدنضر کی بادشاہی کا 2 سال تھا۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں کیسے اس حوالے سے بتاتی ہے، سکھاتی ہے، ان باتوں کو، ان ریفرنسز کو ہم سیکھیں گے۔ ہم یہ بھی سیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح نبوکدنضر کے حوالے سے خداوند وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ ایک گردباد کی مانند، ایک طوفان کی مانند، ایک ٹورنیڈو کی مانند آ رہا ہے، اور یہودا کے لوگوں، یروشلم کے لوگوں، آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ توبہ کر لو اور خداوند کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لو، خداوند کی آواز کے شنوا ہو جاؤ، لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے کام لو، صداقت سے کام لو، اور خداوند آپ کو معاف کریں گے، اور آپ کو اس طوفان سے، اس گرد باد سے، اس ٹورنیڈو سے جس کا نام نبوکدنضر ہے، بچانے کی اہلیت، قوت، طاقت، قدرت رکھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انہیں اگنور کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ ایسی ہے، اور اس لیڈرشپ کے حوالے سے ایک بہت سگنیفیکنٹ بات جس کے حوالے سے ہم بلڈ اپ کرتے رہے ہیں، آج ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے۔ جیرمیہ چیپٹر 36 میں ہم ڈینیل کی کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے، کیونکہ آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ ڈینیل میں ان تینوں نوجوانوں کا ذکر ہے جنہیں آگ میں پھینکا جاتا ہے، کیونکہ وہ خداوند یہوہ خدا کے ساتھ مخلص رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، اور نبوکدنضر کے آگے، اس کی مورت کے آگے ہرگز نہیں جھکتے۔ لیکن ہم جول سے سٹارٹ کریں گے، جہاں ہم نے لاسٹ ویک پڑھا کہ خداوند کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو۔ خداوند اپنے لوگوں کو خاکسار ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ کس تناظر میں؟ وہ تناظر یہ ہے کہ the time is nigh، کہ غیر اقوام آپ کے اوپر حملہ کر رہی ہیں، اور اگر آپ خداوند سے دور ہیں، اگر آپ خداوند سے باغی رہے ہیں، تو اب موقع ہے کہ ان غیر قوموں کے ایڈوانسز کو دیکھ کر ڈریں اور خداوند سے معافی مانگ لیں۔ اور لکھا ہے اسی باب میں کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کریں، خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ سو یس، اس کا عتاب، غصہ، رات، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، وہ جائز ہیں، کیونکہ وہ عادل منصف ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اپنے شفقت، اپنے رحم کو، اپنی مہر کو آپ کے لیے اوپن رکھتا ہے کہ آپ اس تک توبہ کر کے متوجہ ہو جائیں۔ سو ابھی بھی اور پہلے بھی خداوند جو لا تبدیل خدا ہے، اپنے لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ اسی لیے کلام پاک میں لکھا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو خداوند نہ پہلے نہ آج کسی بھی طور پر قہار خدا ہے، بلکہ لکھا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے۔ سو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ باروک بن نیریا جو یرمیہ کے اسکرائب ہیں، یاد رکھیں کہ یرمیہ جو ہے وہ قید میں ہے، وہ خود تو جا نہیں سکتے، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھوایا ہے وہ ایک تومار کی صورت میں باروک کے ہاتھوں وہ بادشاہ اور یروشلم کے لوگوں کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ خداوند کی آواز ان تک پہنچے۔ اب باروک جو ہیں، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتایا، باروک کا مطلب ہے بلیسڈ۔ باروک بن یاہ ان کا پورا نام تھا، یعنی بلیسڈ بائی یاہ، خدا کی طرف سے برکت والا نام۔ تو بڑا خوبصورت یہ نام ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا سگنٹ رنگ بھی ملی ہے، مہر بھی ملی ہے، جو باروک کی ایگزسٹنس کو، فزیکل ایگزسٹنس کو پروو بھی کرتی ہے کہ صرف کوئی ببلیکل فکشنل کیریکٹر نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایک کردار ہے جو ہسٹری میں موجود رہے ہیں۔ تو وہ جب یہ
خداوند کا پیغام جو یرمیہ کی معرفت ان تک پہنچا ہے لے کر آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں خداوند کے لوگوں کا جو یروشلم میں رہتے ہیں ان کا ریاکشن، جو بادشاہ اور عمراء ہیں ان کا ریاکشن۔ اس حوالے سے یہ باب 36 چیپٹر آف جیرمیہ بڑا اہم ہے۔ لکھا ہے کہ یرمیہ نے باروک بن نیریہ کو بلایا، اور باروک نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کے استومار میں لکھا، اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں، میں خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے استومار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودا کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہیں تو وہی کلام پڑھ کر سنا۔ شاید وہ خداوند کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روش سے باز آئیں، کیونکہ خداوند کا قہر و غضب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے۔ اور باروک بن نیریہ نے سب کچھ جیسا یرمیہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا۔ اب 9ویں آیت سے آگے لکھا ہے، شاہ یہودا یہویکیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا، یعنی 5th برس سٹارٹ ہو گیا ہے جو یہویکیم کا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو 4th ایئر تھا یہویکیم کا وہ نبوکد نظر کا پہلا تھا، تو اب اگر 5th ایئر یہویکیم کا شروع ہو گیا ہے تو نبوکد نظر کا کون سا ہوگا؟ 2nd ایئر، 9واں مہینہ ہے، اور روزہ کی منادی کی جا رہی ہے۔ لاسٹ پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی یوم کپور کا جو کہ تشری کے مہینے میں 10واں دن ہوتا ہے، سولم ڈے آف دا ببلیکل کیلنڈر ہوتا ہے، وہ والا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص روزے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ کسلیو کے مہینے میں سردیوں میں جب ہنوکا کی عید تجدید ہوتی ہے، جو ہم یوحنا کی انجیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ عید تجدید کے دن تھے، ہنوکا جس کو کہتے ہیں، لائٹس کی عید۔ تو خداوند یسوع المسیح سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہے تھے، یوحنا کی انجیل میں ہم اس کا ریفرنس دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا ٹائم ہے، اور خداوند کے حضور روزہ کی منادی کی جا رہی ہے۔ تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خداوند کے گھر میں جمریہ بن صافن منشی کی کوٹھی میں اوپر کے صحن کے درمیان خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائے۔ جب میکایہ بن جمریہ بن صافن نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا، تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا، اور سب عمراء یعنی الیسما منشی اور دلایہ بن سمایہ اور الناتن بن اقبور اور جمریہ بن صافن اور صدقیہ بن حننیہ اور سب عمراء وہاں بیٹھے تھے۔ تب میکایہ نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی، اور سب عمراء نے یہودی بن نتنیہ بن سلمیہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تومار جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ۔ بس باروک بن نوریہ وہ تومار لے کر ان کے پاس آ گیا، اور انہوں نے اسے کہا اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ باتیں جانتے تھے، ان کی جسٹ جانتے تھے، لیکن وہ پھر باروک کو کہہ رہے ہیں کہ تو سنا، کیونکہ ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ وہ ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، جب انہوں نے وہ باتیں دوبارہ اس کے منہ سے سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور باروک سے کہا ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری چغلی کریں گے، بادشاہ کو شکایت لگائیں گے کہ تو بادشاہ کے برخلاف، اس شہر اور ملک کے برخلاف باتیں کر رہا ہے کہ یہ مخالفوں کی زد پر ہے، نبوکد نظر اسے کھا جائے گا، یہاں پر آ کے مارے گا، تو اس ملک کی، ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی بے عزتی کر رہا ہے۔ بیان ایسے ہی ہوتا ہے عزیزو، آج بھی جب آپ مسیحی قوم کو ان کے عیبوں کی طرف، ان کے پرابلمز کی طرف ہائی لائٹ کریں تو بتھیرے جو ہیں اس کرٹیسزم کو قبول نہیں کرتے، لیڈرشپ اس کرٹیسزم کو قبول نہیں کرتی، وہ اپنی دائیکیوں، اپنے چندوں، اپنے نظام کو ایز اٹ از اسٹیٹس کو کی صورت میں چلانے پر راضی ہوتی ہے۔ وہ پادری صاحبان بھی جو ایک دوسرے کے خلاف بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر چندوں کی دہیکیوں کی بات آتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو جاتے ہیں، اور مسیحی قوم کو ویسے ہی لوٹ رہے ہیں جیسے اس زمانے کے سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ لوٹ رہی تھی۔ اب یہ ساری نہیں ہے، یاد رکھیں یرمیہ جیسے لوگ ہیں، باروک جیسے لوگ ہیں، اور آج بھی ہیں جو یرمیہ جیسے اور باروک جیسے ہیں، لیکن ایک میجورٹی ہے جو قوم کو اس آنے والے خطرے سے آگاہ نہیں کرتی ہے، بلکہ ان دا ٹائم وہ ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں کہ سلامتی سلامتی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ لوگوں کی طرح کلام پاک کو، یرمیہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس سے کچھ سبق لے رہے ہیں۔
زیادہ تر ایسی سیریس اسٹڈی کو، ایسی فوکسڈ اسٹڈی کو، ان پڑھی لکھی باتوں کو، ان پاک روح کی ہدایت سے اور پاک کلام کی روشنی میں کہی گئی باتوں کو غالباً سننا پسند نہ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جب باروک سے یہ کہا جاتا ہے تو باروک کہتا ہے بھائی یہ سب باتیں مجھے یرمیہ نے اپنے منہ سے کہی ہیں اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا ہوں، آپ مجھے کیا ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، تب عمرا نے باروک سے کہا جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ بیسیکلی وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تو بھاگ جا اور چھپا لے اپنے آپ کو، کیونکہ بادشاہ کا غصہ تجھ پہ آئے گا، جو لیڈرز ہیں ان کا غصہ تجھ پر آئے گا۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ، ڈرانے کی، دھمکانے کی اور دوسری قوموں کے آنے کی۔ ہم لوگ تو راضی بازی ہیں۔ دیکھیے اگلی کچھ آیات میں جب وہ بادشاہ کے پاس بلایا جاتا ہے اور بادشاہ لکھا ہے 22ویں آیت میں کہ زرمستانی محل میں بیٹھا تھا، 9واں مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیٹھی جل رہی تھی۔ ٹھنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے جو رومن گریکو کیلنڈرز ہیں ان کے حوالے سے یہ نومبر دسمبر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے اسے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام طومار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے، نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھیں۔ عزیزو، خداوند کے کلام کو یہویکیم بادشاہ جلا دیتا ہے۔ وہ کلام جو اس کو وارن کر رہا ہے، اس قوم کو وارن کر رہا ہے۔ میں آپ کو کچھ سال پہلے لے کر جانا چاہتا ہوں، جب یہویکیم 13 سال کا تھا اور یوسیہ کو خدا کا کلام پہنچایا جاتا ہے۔ وہ شریعت ری ڈسکور ہوتی ہے، توریت کی کتاب ملتی ہے، جب ہیکل کو رینوویٹ کیا جا رہا تھا تو جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو یوسیہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور خداوند کے حضور عاجز ہوتا ہے اور خداوند کے حضور اپنی قوم کے ساتھ عہد باندھتا ہے کہ ہم عاجز ہوں گے، اور خداوند اس کی قوم کو اس وقت بچاتا ہے، اس وقت آفت نہیں آتی۔ آپ یاد کریں اس نے عید فصح منائی، اس نے اونچے مذہبے، اونچے مقام جو تھے ان کو ڈھا دیا تھا، اور یہویکیم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وہ 13 سال کا تھا۔ 12-13 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ سمجھ رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ ریورس کام کرتا ہے، یہاں پر وہ نہ اپنے آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، نہ خداوند کے حضور عاجز ہوتا ہے، بلکہ وہ خداوند کے کلام کو آگ میں پھینک دیتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہی وہ ٹائم ہے جب ڈینیل کے جو دوست ہیں صدرک اور میشک اور عبدنجو، وہ بھی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اٹ از ویری سگنیفیکنٹ۔ میرے ساتھ دیکھیے ڈینیل چیپٹر 2 ورس 1۔ نبوکد نظر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تو یہ اس کی سلطنت کا دوسرا سال تھا، یہویکیم کا 5واں سال، اور اس وقت وہ یہ خواب دیکھتا ہے، اور تیسرے باب میں لکھا ہے کہ اس نے سونے کی مورت بنوائی اور پھر کہا کہ جو اس کو گر کر سجدہ نہ کرے وہ آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ دانیل اور اس کے 3 ساتھیوں پر حکم عدولی کا الزام لگتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف خداوند یہوہ خدا کے آگے جھکیں گے، ہم کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ کیسی شاندار گواہی ہے اس قوم میں جہاں پر اگرچہ وہ غلام بنا کر لے کر گئے، لیکن وہ اپنے خدا کے حوالے سے غیرت رکھتے ہیں، اپنے خدا کی عزت، اس کی عبادت کے حوالے سے انہیں پتہ ہے۔ اس کی 22 سے 24 آیت میں لکھا ہے کہ چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا، بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میشک اور عبدنجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہوئے۔ یہ 3 مرد یعنی صدرک اور میشک اور عبدنجو بندے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکد نظر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ہم نے 3 شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں، ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادہ کسی ہے۔ ہاللویہ۔ عزیزو، عین اسی وقت جس وقت یہویکیم خداوند کے کلام کو آگ میں پھینک رہا ہے، یہاں پر
صدرک اور میثق اور عبدالنجو آگ میں پھینکے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ چوتھا شخص خداوند کا کلمہ، خداوند کا کلام بھی آگ میں ہے، جس نے نہ صرف ان کو آگ سے بچایا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکد نظر کو بھی یہ انفارم کیا، یہ بتایا اور اس کو جتایا کہ وہ کہنے پر مجبور ہوا کہ صدرک اور میثق اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹالا، اپنے بدنوں کو نثار کر دیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ ہاؤ ونڈرفل! عزیزو، خداوند ہمیں بھی صدرک اور میثق اور عبدالنجو جیسی کنوکشن بخشے۔ ہم اس حوالے سے مزید سیکھیں گے، برکت پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے۔ آمین۔